جب بھی کوئی اچھی چیز، اعلیٰ مرتبے والی اور مقام والی چیز انسان کو یا امت مسلمہ کو نصیب ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی فساد یا شر لگ جائے تو اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک جملہ میں نے پیچھے بیانات میں بھی کہا ہے کہ ہر خیر کے کام کے ساتھ شر شامل ہو جاتا ہے۔ تو بس لیلۃ القدر کو کہ آپ اسی طرح سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ لیلۃ القدر یقینی طور پر کون سی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت کو بتانے کے لیے آنے لگے باہر، تو باہر دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا اور اس جھگڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے تھے اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کو بلا دیا۔ دیکھیں، ہر خیر کے کام کے ساتھ کہیں نہ کہیں شر ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس شر سے آدمی بچ کر نکل جائے تو پورا کی پورا خیر نصیب ہو جاتا ہے۔ خیر، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 5 راتوں کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ در حقیقت بنی اسرائیل میں ان کی عمریں بہت زیادہ بڑی تھی اور ایک ایک آدمی جو ہے وہ سینکڑوں سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ صحابہ نے دل میں ایک امید وہ رکھی کہ اور ایک ان کو قلب ہوا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی تو اتنی عمریں تھیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، تو ہمارے پاس تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، ہماری تو عمریں ہی مشکل سے 60-70 سال کے درمیان ہے، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ان کی عبادتوں تک۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو بھی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اصل میں جو یہ قدر کا جو لفظ ہے نا، یہ اعلیٰ مرتبے اونچے درجات کے اوپر ہی دلالت کرتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے قدر، جو ہم الفاظوں میں کہتے ہیں، وہ لفظ قدر نہیں ہے، وہ بھی قدر ہی ہے، یار فلاں کو فلاں کی قدر نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی دال کے اوپر ہمیں ساکن کرنا ہوگا، قدر پڑھنا ہوگا، تب جا کے صحیح بیٹھے۔ اگر ہم نے دال کے اوپر زبر پڑھ لیا، یہ ویسے یہ بھی بات بتا رہا ہوں، تو یہ قدر کا معنی تقدیر کے ہوتا ہے، پیمانے کے ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ قرآن عظیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک امر ہے اور جو حکم ہے وہ پورا جچا تلا اور پورا کی پورا پیمانے کے عین مطابق۔ جہاں بھی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک متعین پیمانے کے ساتھ پیدا کیا۔ جہاں کہیں تقدیر کا معاملہ آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے جس کی جو متعین وقت جو رکھا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قدر ہوتا ہے۔ اور اگر اعلیٰ مرتبے کے لیے لایا جائے، اونچے مراتب کے لیے اور ثواب کے اعتبار سے بلندی کے لیے لایا جائے تو اس کو قدر کہتے ہیں، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر اونچے مرتبے والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے، عمومی طور پر جو اتفاق ہے، جو بڑی بڑی فتاوا کی کتابیں ہیں، فتاوا قاضی خان، عالمگیریہ، حامدیہ، بزازیہ اور جتنی معتبرات ہیں، ان میں متفقن یہی لکھا ہے فیصلہ کہ یہ 27ویں جو رات ہے، اب آنے والی ہے ایک رات آپ کے بعد، جو جہاں عام طور پر ختم قرآن ہوتے ہیں، اور میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو 27ویں شب ہے، اصل سنت عمل قرآن کی تکمیل کا جو صحابہ کی ہے وہ 27 کا ہی ملتا ہے، اور صحابہ کا بھی اس میں بہت زیادہ اتفاق ہوا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عبادت کا کہا جا رہا ہے، اس میں اجتماعیت کا کوئی دخل نہیں۔ بعض جگہوں پہ جب اس رات کو عبادتیں کی جاتی ہیں تو سب مل جل کر کرتے ہیں، کہیں صلاۃ التسبیح کی تلاوت اور جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نوافل مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ذکر مل کر رہے ہوتے ہیں خاص قسم کا۔ ایسی کوئی روایت نہیں، بلکہ
بلکہ یہ آخری عشرہ یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا والوں سے الگ تھلگ ہو کے عبادت کی جائے. اس کی دلیل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی سنت کو ادا کیا ہے. اعتکاف کبھی قضا ہی نہیں کی. ایک سال کوئی ایسا موقع آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال دوہرا 20 دن کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادیت الگ تھلگ ہو جانا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شد الازار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ ازار بند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے. یہ دو طرح کی علامت ہوتی ہے، ایک تو عورتوں سے رک جانے کے لیے کہ 10 دن تک عورتوں سے کوئی تعلق نہ ہو، بیویوں سے، اور دوسرا جب آدمی کسی مضبوط کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس میں زیادہ جد و جہد ہے تو وہاں اپنے ازار کو مضبوط کر لیتا ہے کہ اب میں بالکل تیار ہوں اس کام کے لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں تقریباً معتبرات کے اندر جو ہے وہ 27 کو لکھتا ہے، اور عمومی طور پر قرآن عظیم کے 540 رکوع ہیں، اور جو ہم یہ تراویح پڑھتے ہیں روزانہ کی 20 اور 27 تک جو ہے 540 رکعتیں ہی بنتی ہیں اگر ان کو ملٹیپلائی کیا جائے. تو حضرات صحابہ اکرام کی سنت وہ یہی رہی ہے کہ وہ حضرات ہر نماز میں یعنی ہر رکعت کے اندر ایک ایک رکوع پڑھ کر جو ہے وہ تلاوت کو مکمل کیا کرتے ہیں. یہ سنت طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر وہ جگہ جہاں 5 وقت نماز اور جمعہ ہوتا ہے اس مصلی کے اوپر تراویح بغیر کسی وجہ کے 27 کو ختم کرنا یہ نامناسب عمل ہے. اس کے علاوہ جہاں آپ پڑھتے ہیں کوئی 15 دن 17 18 دن 21 دن ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ وہاں کوئی ثواب نہیں ہے، مرتبہ مقام نہیں ہے، وہ ہے اپنی جگہ رہا، لیکن سنت عمل جو ہے وہ یہ ہے. میں اس کی تفصیل پیچھے جمعے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ جن جگہوں پر آپ حضرات تراویح کا اہتمام کرواتے ہیں وہاں خدا را جو ہے وہ طریقے سے پڑھنے والے علماء کرام جو سمجھدار ہوں، معنی کو سمجھتے ہوں، خصوصاً طور پر ان کو ضرور آپ دعوت دیں اور انہی سے تراویح کا اہتمام کریں. یہ تو میں نے ایک انفرادی بات آپ حضرات سے کی. تو بہرحال جو گھروں میں یا روڈ وغیرہ پر یا اسی طرح بازاروں میں جو ختم ہوتے ہیں وہ 15 دن 17 دن جو بھی یا 10 دن وہ سنت عمل نہیں کہلائے گا. صحابہ کی سنت یہ نہیں رہی. صحابہ کرام کی سنت جو ہے رمضان مبارک میں جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو شروع کیا ہے تب سے جو ہے صحابہ کرام 27 کو ہی شب قدر زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو جو ہے قرآن کریم مکمل کرتے ہیں اور ہر رکعت میں ایک رکوع. اور عجیب بات یہ ہے کہ دل لگتا بھی وہیں ہے آدمی. ایک ایک رکوع والی 27 روزہ والی مسجد کے اندر سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور یہ آسان بھی ہے.